اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے ذکر کے لیے اپنا وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر علی علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ علی تم کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک حیران کن توبہ۔ لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ حضرت مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا راسیہ تھا، میں نے ایک نفیس باندی خریدی، وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی، اس سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی، وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ انتقال کر گئی، میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا، میں نے عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی، سارے مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا، جن میں بھی شامل تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا، ایک بڑا اژدہا ہے، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہے، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگا، راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا، میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا، میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہا سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں، یہ میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا، ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی، قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہوئی تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں، ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے پاس ہے، اور آرائشی موتیوں کی ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، یہ پردہ ہٹاؤ، دروازہ کھولو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔
میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے۔ ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے، ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران اژدھا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوگ در جوگ کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری بیٹی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے، یہ میرے بابا ہیں۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدھے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے؟ سورہ حدید۔ میں رونے لگا اور کہا، اے میری بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو۔ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدھا کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو آپ نے طاقتور بنایا اور وہ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ آپ کا نیک عمل ہے جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے میری بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، آپ کے انتظار میں ہیں۔ جب آپ آؤ گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی، اور پھر فرمایا، یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔ حاصل معلوم یہ ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی نیک دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔